ہمیں اپنے کاموں میں کن سے مشورہ کرنا چاہیے؟ قیامت کی بہترین اور ابدی نعمتیں ہمیں کیسے ملیں گی اور کیا صرف مال کے ذریعے انفاق کیا جا سکتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کی اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ شعراء کی 2 آیتوں یعنی آیت نمبر 38 اور 39 کی تفسیر کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون۔ اور جو اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ان کے کل کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جب ان پر کسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ بس واجبی بدلہ لے لیتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے ان آیات کے بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے۔ اب ان آیات کے بہترین نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات۔ طلحہ اور زبیر نے مولا علی علیہ السلام سے کہا، ہم اس شرط پر آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ ہر کام میں ہم سے مشورہ کریں، کیونکہ ہم دوسرے لوگوں سے الگ ہیں۔ تو مولا نے فرمایا، میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو دیکھوں گا اور جو کچھ اس میں ہوگا اسی کی پیروی کروں گا۔ اس وقت نہ تمہارے اور نہ ہی کسی اور کے مشورے کی ضرورت ہوگی، لیکن اگر قرآن مجید اور سنت میں کسی کام کے بارے میں کوئی دلیل نہ ملی اور مشورے کی ضرورت ہوئی تو تم سے مشورہ کروں گا۔ آیت نمبر 38 میں سماج کے معاملات کے انتظام کے لیے شورا کے نظام پر تاکید کی گئی ہے، اسی وجہ سے اس سورے کا نام شورا رکھا گیا ہے۔ اسی لیے ہم یہاں پر مشورے اور شورا کے سلسلے میں کچھ روایتیں بیان کر رہے ہیں۔ بہار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 105۔ نیک اور صالح علماء سے مشورہ کریں، ایسے لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ متقی لوگوں سے مشورہ کرو جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے عقل مند لوگوں سے مشورہ کریں جن کے پاس علم اور تجربہ پایا جاتا ہو۔ کنجوس، ڈرپوک اور لالچی لوگوں سے مشورہ نہ کرو۔ رائے کی اہمیت اس کے دینے والے کے تجربے پر منحصر ہے۔ خیر خواہ عقل مند سے مشورت کرنے میں برکت، رشد اور اللہ کی توفیق پائی جاتی ہے۔ اپنے کاموں میں ایسے انسان سے مشورہ کرو جس میں یہ 5 صفتیں پائی جاتی ہوں: عقل، علم، تجربہ، خیر خواہی اور تقوی۔ سوال: نہج البلاغہ کے خط نمبر 31 میں عورتوں سے مشورہ کرنے کو منع کیوں کیا گیا ہے؟ جواب: مشورے کا تعلق انسان کی جنسیت سے نہیں ہے بلکہ معیار سے ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ عورتوں میں جذبات اور احساسات زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے معمولاً ان کی رائے اور نظریے استدلالی نہیں ہوتے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر کسی عورت کی عقل اور کمال کا تجربہ کر لیا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ معلوم ہوا کہ عورت سے مشورہ نہ کرنے کی وجہ اس کی کمزور رائے ہے، اور اگر کسی مرد کی رائے بھی کمزور ہو تو اس سے بھی مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ سوال: جب قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ اکثر لوگ غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں، اکثرهم لا یعقلون، سورہ مائدہ آیت نمبر 103،
اکثرہم لا یعلمون، سورہ انعام آیت نمبر 37۔ اکثر لوگ فاسق ہیں، اکثرہم لا یعلمون، سورہ توبہ آیت نمبر 8۔ اکثر لوگ حق کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، اکثرہم للحق کارہون، سورہ مومنون آیت نمبر 70۔ تو پھر مشورے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ جواب، قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں سے اکثر لوگ شرک، فساد اور ہوس میں گرفتار ہیں۔ قرآن مجید کی مراد اکثر المتقین اور اکثر المؤمنین ہرگز نہیں ہیں۔ مشورے کے فوائد: خطا کا امکان کم ہو جاتا ہے، صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، ظلم کو روکتا ہے، دوسروں سے حسد کرنے سے روکتا ہے۔ اگر ہمیں مشورے کی وجہ سے کامیابی ملے تو دوسروں کو یہ لگے گا کہ ہمارے مشورے کی وجہ سے کامیابی ملی ہے، لہٰذا وہ حسد نہیں کریں گے۔ اولاد جب ترقی کرتی ہے تو اس کے باپ کو ہرگز حسد نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھتا ہے۔ اللہ کی مدد ملتی ہے، ہمارے دین میں ہے کہ ید اللہ مع الجماعہ، یعنی اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ دوسرے لوگوں کی رائے سے استفادہ کرنا منصوبے کو پکا اور جامع بناتا ہے۔ من شاور الرجال شارک فی عقولہا، مشورہ کرنا ایک طرح کا لوگوں کا احترام ہے۔ ہو سکتا ہے مشورے سے کوئی نئی بات نہ ملے، لیکن مشورہ کرنا ہی لوگوں کی شخصیت کا احترام ہے، دوسروں کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ جب تک انسان بات نہیں کرتا تب تک اس کا عیب اور ہنر پوشیدہ رہتا ہے۔ مشورے کے ذریعے لوگوں کے علمی اور فکری درجے کو پہچانا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے صرف دکھاوے کے لیے مشورہ کرتے تھے؟ جواب: ہرگز ایسا نہیں تھا، کیونکہ اگر مشورہ کرنے کے بعد لوگوں کی رائے کے خلاف انجام دیتے تو یہ نہ صرف امت کی بے احترامی ہوتی بلکہ اس سے لوگوں کی روح مجروح ہوتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر، احد، خندق، حدیبیہ، بنی نذیر اور بنی قریظہ سے جنگ، فتح مکہ اور جنگ تبوک میں مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ مشورہ ان چیزوں میں کرنا چاہیے جن کا تعلق لوگوں سے ہو، مگر وہ امور جو اللہ سے متعلق ہوں، جیسے بعثت، امامت اور عبادت، اس میں مشورہ نہیں ہوتا۔ نماز ایک الہی پیمان ہے، الصلاۃ عہد اللہ، اور اللہ کے پیمان کو انجام دیا جاتا ہے، اس میں مشورہ نہیں کیا جاتا۔ امامت اور امت کی رہبری بھی اللہ کا ایک عہد اور پیمان ہے، کیونکہ جیسے ہی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے امامت کا تقاضا کیا تو اللہ نے فرمایا، امامت اور رہبری میرا عہد ہے، اور یہ عہد تمہاری دعا سے نہیں ملے گا بلکہ اسی کو ملے گا جس کو میں چنوں، اور جو شخص ظلم کرتا ہے وہ رہبری کے لائق نہیں ہے۔ لا ینال عہد الظالمین۔ تو ہمیں امت کی رہبری کے بارے میں اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، انی جاعلک للناس اماما، امامت کا انتخاب میرے حوالے ہے۔ اسلام ایک جامع اور کامل دین ہے اور ہر چیز کے بارے میں اس نے بات کی ہے۔ اعتقادی مسائل کے بارے میں آمنوا ویتوکلون، اخلاقی مسائل کے بارے میں یجتنبون یغفرون، سماجی مسائل کے بارے میں شورا بینہم، عبادی مسائل کے بارے میں اقام الصلاۃ، معیشتی مسائل کے بارے میں ینفقون، سیاسی اور نظامی مسائل کے بارے میں ینتصرون۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام صفتیں فعل مضارع کی صورت میں بیان ہوئی ہیں، جو کہ تسلسل کی علامت ہیں۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا پیغام نمبر 1، نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے شوقین لوگوں کو قیامت کی بہترین اور ابدی نعمتیں ملیں گی۔ نمبر 2،
اللہ کی ربوبیت کی توجہ دینا انسان کو اللہ کے احکام کے انجام دینے کا شوقین بنا دیتی ہے۔ نمبر 3، اللہ کی دعوت کو قبول کرنا عمل کے ذریعے ہونا چاہیے، دعوے کے ذریعے نہیں۔ نمبر 4، اپنے غریزوں کو کنٹرول کریں اور رکاوٹوں کو دور کریں تاکہ اللہ کی بندگی کا راستہ کھل سکے۔ نمبر 5، مومن ظلم نہیں کرتا، تنہائی پسند نہیں ہوتا اور دوسروں کی رائے کا احترام کرتا ہے۔ نمبر 6، نماز پڑھنے کی تاکید نہیں کی گئی ہے بلکہ نماز قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی تمام شرائط کے ساتھ شاندار نماز انجام دینا۔ نمبر 7، نماز کا حساب تمام عبادتوں سے جدا ہے۔ نماز بھی اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا ہی ہے، لیکن اس کا نام جدا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 8، شورا اور مشورہ لوگوں کے سماجی امور سے متعلق ہیں، دین کے احکام سے نہیں۔ نمبر 9، بیگانے اور غیروں سے مشورہ نہ کریں۔ نمبر 10، انفاق صرف مال میں نہیں ہوتا بلکہ علم، قدرت اور عزت کے ذریعے بھی دوسروں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ نمبر 11، انفاق کرنے والے یہ جان لیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ نمبر 12، نماز تکبر کو، مشورہ ظلم کو اور انفاق کنجوسی کو سماج سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 13، دفاع ضروری ہے اگرچہ مومنوں سے مدد مانگنے کے ذریعے ہو، اور چپ ہو جانا اور ظلم کو سہنا منع ہے۔ نمبر 14، اپنوں کے لیے بخشش اور معافی اور ظالموں کے مقابلے میں مدد طلب کرنا اور دفاع کرنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ انسان اپنے کاموں میں ایسے لوگوں سے مشورہ کرے جن کے اندر یہ 5 صفتیں پائی جاتی ہوں۔ پہلا علم، دوسرا عقل، تیسرا تجربہ، چوتھا خیر خواہی اور 5واں تقوی۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے شوقین ہیں ان کو قیامت میں بہترین اور ابدی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔